اس وقت کی دنیا میں زمین بھی اسی میں شامل تھی، لیکن آزادی ملتے ملتے 1950 میں جب ہم لوگوں نے دستور اپنے آپ کو دیا اور ستمبر میں پریسیڈنشل آرڈر سے ایک بل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ صرف ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ نہیں ہو سکتا، کوئی بودھ نہیں ہو سکتا، کوئی کرسچن نہیں ہو سکتا۔ سکھ اور بودھ کو بہت بعد میں جوڑا گیا اس میں۔ تو ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ شروع ہوئی، اور میں نے یہ کہانی 5 منٹ لگا کر کے آپ کو کیوں بتائی ہے، وہ اس نقطے کے لیے بتائی ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے، اور آج بھی غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، غلط ہے۔ 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، یعنی دستور کو بدلا جا چکا ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک امینڈمنٹ آنے سے پہلے اس نے اس دستور کو پڑھا اور جو امینڈمنٹ آ رہا تھا اس کو بھی پڑھا۔ اور اس بل پہ اگر میں ایک بات نہیں کروں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور 14 طبق روشن کر کے دستور پہ آنکھیں گڑی بھی ہونی چاہیے کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اور 105 سے زیادہ مرتبہ دستور تبدیل ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں۔ جب دستور بن رہا تھا تب وہ ہر روز چھپتا تھا، اخباروں میں چھپتا تھا، لوگ دکانوں میں اس کو پڑھتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، اور اس کے بعد تب جا کر کے 2 سال میں یا 2.5 سال میں دستور بنا۔ لیکن اس کے بعد سے دستور کو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کی حفاظت بھی چھوڑ دی، اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی تبدیلیاں اس میں آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسری بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ اور لمبی گفتگو کروں گا، لیکن جو بات آپ کو سمجھنی ہے، جو یہ بل کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ یہ بل جو آیا ہے، وہ دستور جو بنا ہوا ہے، وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 1995 جس میں 2013 کے ریکمنڈیشنز شامل کیے گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بل آ رہا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس بل کو پڑھا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پی ایم ایل اے کا بل جب آیا تو ہم میں سے کس نے پڑھا؟ جب کیجریوال صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اور وہ جیل میں سڑائے جا سکتے ہیں تو میری اور آپ یہ کیا اوقات ہے؟ بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے۔ یہ جاگنے کا وقت ہے۔ جمہوریت، میں کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، جمہوریت کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور باقی سب پویلین میں پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمہوریت فٹ بال کا کھیل ہے، اس میں لگاتار دوڑنا پڑتا ہے، اس میں لگاتار اسٹریٹجی تیار کرنی پڑتی ہے، اس میں لگاتار دوڑتے دوڑتے اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد گول کھانا بھی پڑتا ہے اور گول کرنا بھی پڑتا ہے۔ جس دم آپ نے دوڑنا چھوڑ دیا، یعنی دستور کی حفاظت چھوڑ دی، یعنی وکلا پیدا کرنا چھوڑ دیے، یعنی کانسٹیٹیوشنل لائرز پیدا کرنا چھوڑ دیے، اس دم آپ ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہے ہیں۔ تو ابھی کا جو بل ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ بل جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب بھی بل آتا ہے تو اس سے پہلے بل کے سامنے ایک سوال ہونا چاہیے، ایک مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے۔ علماء الف اور میم دونوں دھڑے ہیں، ان میں جماعت اسلامی ہے، ان میں جمعیت اہل حدیث ہے، ان میں ادارے شریعہ ہے، ان میں جماعت شریعہ کے لوگ ہیں، ان میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے لوگ ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمارے جو شرعیہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اتحاد کو قائم رکھے جو بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال کے مسلمانوں نے کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج میری گفتگو 4 چیزوں پر مبنی ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ہندوستان کے قانون کا جو تصور ہے اور قانون بننے
کہ قانون جب بن رہا تھا اور اس وقت ملک جن حالات میں تھا اور جو قانون بنا وہ کیوں بنا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ سیاق و سباق صحیح طور پر سیٹ ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے وقف کا اسلامی نقطہ نظر بہت تیزی سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر جو پرپوزڈ بل ہے اس میں 44 امینڈمنٹس ہیں، اصل میں وہ 153 امینڈمنٹس ہیں، 44 لائن ہے، 153 امینڈمنٹس ہیں۔ مجھے آپ سے ان 153 امینڈمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تاکہ آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 153 کے بجائے 20 کے آس پاس بات کروں اور اس کے بعد سلائیڈ کو آگے بڑھا دوں، اور اخیر میں چند سلائیڈز تیار کروائی ہیں ہم لوگوں نے تاکہ ہم لوگ جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دستور سے چلتا ہے۔ 26 جنوری 1950 سے پہلے مختلف قسم کے دستور سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جو چیز تھی انگریزوں کے زمانے میں وہ استبداد تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے جو 622 کے آس پاس آیا ہے، اور اس کے بعد 1215 میں میگنا کارٹا آیا ہے انگلینڈ میں۔ اور جس چیز نے پوری دنیا میں دستور کی تاریخ بدل دی وہ کتاب لکھی گئی 1755 میں غالباً، اس کا نام تھا دا سوشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ، اور میں اپنی باتوں کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سوشل کانٹریکٹ نے دستور کی الہامی نوعیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلے کے تمام دساتیر اس بات کو مانتے تھے کہ خدا ہے اور اچھائی کا مصدر خدا ہے، اخلاقیات کا مصدر خدا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا، یا دنیا کو یہ بتایا، کہ اصل میں انسان جمع ہو کر کے اگر کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں تو وہی اخلاقیات ہے، وہی اچھائی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے جب فرانسیسیوں نے اپنے ملک کو دیکھنا شروع کیا تو وہاں فرینچ ریولوشن آیا۔ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور قرآن کو پڑھ کر کے اور مختلف چیزوں کو پڑھ کر کے 1780 کے آس پاس امریکہ کا دستور آیا، اور 1779 میں فرانس کا دستور آیا۔ اس کتاب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ اس نے کہا کہ کلیکٹیو ول آف پیپل ول ڈیفائن واٹ از گڈنس۔ انسان جب مل بیٹھیں اور ان کی رضا کسی چیز پر ہو جائے تو وہ اچھائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا اس ملک میں جب زنا ایک کرائم تھا اور اس کے لیے 7 سال جیل ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ ختم ہو گیا اور وہ کرائم نہیں رہا، اور اب اس کے لیے جیل نہیں ہوتی۔ انسان نے دیکھا کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، اس نے وہ چیز اپنا لی، اور یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے دستور میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور میں۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور 1901 سے لے کر کے 1950 تک کے ہندوستان میں چلیے، بلکہ پوری دنیا میں چلیے اور دیکھیے کہ دستور کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 1901 سے لے کر کے 1950 کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ خوریز تاریخ رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6.5 سے 8 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور دونوں میں ہندوستان کے سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت زیادہ مارے گئے ہیں۔
1929 میں بنگال فیمن ہوا ہے جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ جہاں بحق ہوئے تو پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت صرف 38 کروڑ تھی. آج 144 کروڑ ہے. اس وقت صرف 38 کروڑ تھی اور 38 کروڑ میں 30 لاکھ لوگ کھڑے کھڑے گر کے مر رہے تھے. ایسے وقت میں ہندوستان کے دستور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے. ہندوستان غریب ہے، تعلیم نہیں ہے، بھوکمری ہے، انڈسٹری نہیں ہے. ہندوستان آزاد ہو رہا ہے اور 565 ریاستیں 15 اگست 1947 کو 565 ریاستیں. اس کانفرنس کا مقصد پورے ہندوستان میں اس بل کی مطابق بیداری پھیلانا ہے. ہم لوگ اپنے وطن کے بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو لایا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بل جو لایا جائے گا اس سے صرف بدبختی پھیلائے گی. اس سے ایسا ماحول پیدا ہوگا، اس میں ایسی صفات ہیں جس سے ایسا ماحول پیدا ہوگا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرے گا، جو کسی کی خاطر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو بیداری ہے اور دوسری تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور سے جے اور ڈی پی سے ہم سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور کانفرنس میں یہ بار بار کہی گئی کہ یہ دو پیسہ ہیں جس کے سہارے یہ کھڑا ہوا ہے. اگر جے ڈی یو چاہا جائے تو وہ اپنے آپ کو اس دل سے کھینچ لے تو یہ بل ختم ہو جائے گا. اگر ڈی پی چاہا جائے تو وہ اپنے آپ سے ختم ہو جائے گا. اور اس دن کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری نہیں ہے، شہریوں کے امن و امان کے لیے ضروری ہے. اب آپ کو سوال سنتے ہیں انشاءاللہ. لینڈ لاس ریپیل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ لوگوں کے سامنے حکومت نے کہا یا پتہ نہیں کس نے کہا کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین، 9 لاکھ ایکڑ میں 2 جگہ ملا ہے. 2 جگہ 9 لاکھ ایکڑ میں 2 جگہ ملا ہے جہاں انگلی رکھ رہے ہیں لوگ کہ یہاں غلطی ہوئی ہے. تو یہ تو ایکسٹرا آرڈینری سکسیس ہے. وقت جو ہے وہ تو ایکسٹرا آرڈینری سکسیس ہے. یہ 9 لاکھ ایکڑ میں 2 جگہ لوگ انگلی رکھ رہے ہیں. وہ بھی جب اس کو ایسے پرت چھپیے گا تو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کی کانسپریسی ہے. رات کے 2 بجے ایک ایفیڈیوٹ نکلوایا گیا ہے جس کے بیس پر وہ چیز خریدی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تھوڑا سا پڑھیے آپ. انڈرسٹینڈنگ کو ہم لوگوں نے ایک میمورینڈم کی شکل دی اور اس میمورینڈم کے ساتھ امارت شرعیہ کا وفد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مشورے سے تمام پارٹیز سے ملا. وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے منسٹرز سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور پارٹیز سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو میرے وفد نے چیف منسٹر سے ملاقات کی اور ہم لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. جو ہم لوگ قانونی دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہے. سر ایک سوال ہے جو لوگ ایک سوال ہے لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل پایا ہے کہ کس بات پر آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. میکسیمم لوگوں جو سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے، ہم لوگ جو ہے جانتے ہی نہیں ہیں کہ پرابلم ہے کیا. وقف بل میں جو پرابلم ہے ہم کو بھی یہی پرابلم ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ وقف بل آیا کیوں، کیونکہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ میں کچھ نہیں لکھا ہوگا. ابھی آپ نے میرے پریزنٹیشن میں سنا ہوگا. ہم کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بل لایا کیوں گیا. تو لانے والے بتا دیں کہ لایا کیوں گیا. پہلی بات پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. ہم کیسے بتا رہے ہیں؟ لانے والے بتائیں گے نا. انہوں نے کسی کنسلٹیشن تو کیا نہیں.